کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو درجنوں بار ناکامی کے بعد پورے ایشیا کا امیر ترین آدمی بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ علی بابا ویب سائٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کا امیر ترین انسان کیسے سڑک سے اٹھ کر اربوں پتی بن گیا؟ اگر نہیں تو جانیے اس ویڈیو میں۔ پورے ایشیا کا امیر ترین شخص اب ایک جاپانی کالج میں پڑھائے گا۔ یہ شخص اتنا امیر تھا کہ آج کل کے ارب پتی اس کے آگے پانی بھرتے تھے۔ انتہائی غربت سے اٹھ کر اس شخص نے اتنی بڑی کمپنی بنائی کہ وہ کمپنی دنیا کی بہت بڑی کمپنی ایمیزون کو ٹکر دینے لگی۔ اس کو ورلڈ اکنامک فورم جیسے دنیا کے سب سے بڑے معاشیاتی فورم پر لیکچر کے لیے بلایا جاتا تھا۔ لوگ اس کی زندگی کی کہانیوں سے متاثر ہوتے اور اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ موٹیویشنل اسپیکر اس کی کہانیاں سنا کر لوگوں کی زندگی میں کچھ کر گزرنے کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اس شخص کا نام جیک ما ہے۔ اس کی زندگی کی کیا کہانی ہے؟ اس نے اپنی زندگی کہاں سے شروع کی اور اتنی دولت کہاں سے کمائی؟ جیک ما کو 2020 میں چینی ریگولیٹرز کی جانب سے ایک کریک ڈاؤن کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خلاف اینٹی ٹرسٹ کی تحقیقات ہوئی۔ جیک ما کو صرف چند ماہ میں ہی 12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ جیک ما کو اپنی زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جیک ما پیدا ہی غریب ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان میں وہ 2 بار ناکام ہوا۔ اس نے زندگی میں بار بار ناکامی دیکھی۔ اسے درجنوں جگہوں سے نوکری کے لیے مسترد کیا گیا، یہاں تک کہ اس کو KFC میں ڈیلیوری بوائے کی نوکری بھی نہ ملی۔ خاندان کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کے پاس کھانے پینے تک کے پیسے نہ تھے۔ گھر میں مشکلات نے جیک ما کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ اسکول میں اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا۔ ہر روز اس کی شکایتیں گھر پہنچتی تھیں، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی کہ وہ ایک بہت باہمت بچہ تھا۔ وہ اپنے سے بڑے لڑکوں سے بھی لڑائی مول لینے سے نہیں گھبراتا تھا۔ بچپن میں سبھی بچے کچھ نہ کچھ کھیل کھیلا کرتے ہیں، لیکن جیک ما کو ٹڈوں کی لڑائی کرانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ٹڈوں کا اتنا ایکسپرٹ ہو چکا تھا کہ سالوں کی محنت کے بعد بھی بڑے بڑے سائنسدان بھی جو نہ کر سکے، وہ اس چھوٹی سی عمر میں جیک ما ٹڈوں کے ساتھ کھیل کھیل کر گیا۔ چین کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ پاکستان کی سفارتکاری کے نتیجے میں دونوں ملک قریب آئے۔ رچرڈ نکسن پہلے امریکی صدر بنے جنہوں نے 1972 میں چائنا کا دورہ کیا۔ وہ جیک ما کے آبائی گھر ہونگ سو بھی گئے۔ امریکی صدر کے دورے کے بعد دنیا بھر سے بہت سے سیاح شہر کا رخ کرنے لگے۔ جیک ما نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہ صبح جلدی اٹھ جاتا اور شہر کے ہوٹلوں کے باہر پہنچ جاتا، پورے سیاحوں کو شہر گھماتا اور بدلے میں ان سے انگریزی سیکھتا تھا۔ جیک ما کا پیدائشی نام مایو تھا۔ جیک کا نام اسے ایک سیاح نے دیا تھا جو اس کا دوست بن گیا تھا۔ ہائی اسکول کے بعد اس نے کالج جانے کی کوشش کی۔ یہ 2 بار داخلے کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ آخرکار تیسری کوشش میں اسے کالج میں داخلہ مل ہی گیا۔ گریجویشن مکمل ہونے کے بعد ہر بے روزگار گریجویٹ کی طرح اس نے مختلف جگہوں پر اپنی CVs دینا شروع کر دی۔ اسے درجنوں جگہوں سے مسترد کیا گیا، یہاں تک کہ KFC نے بھی اسے اپنے پاس ڈیلیوری بوائے تک نہ رکھا۔ آخرکار اسے ایک یونیورسٹی نے انگریزی کے لیکچرر کے طور پر بھرتی کر لیا، لیکن اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ اسے مہینے کے صرف 12 ڈالر جو کہ لگ بھگ 2600 روپے بنتے ہیں دیے جاتے تھے۔ اسی دوران یہ امریکی یونیورسٹی ہارورڈ میں داخلے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے ہارورڈ یونیورسٹی نے 10 بار ریجیکٹ کیا۔ جیک ما لیکچرر کے ساتھ ساتھ بطور ٹرانسلیٹر بھی کام کرتا رہا۔ یہ 1995 میں پہلی بار ایک فرم کے لیے بطور ٹرانسلیٹر امریکہ گیا۔ امریکہ جا کر اس نے پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی کیا۔ اس کی انٹرنیٹ پر سب سے پہلی سرچ ریچ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سرچ ریچ میں کسی چینی ریچ کا ذکر ہی نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی انٹرنیٹ کمپنی بنائے گا جو صرف چائنا کے لیے ہوگی۔ اس نے 2 بار ویب سائٹس بنائی لیکن ناکام ہو گئے۔ 4 سال بعد اس نے اپنے سب دوستوں کو اپنے اپارٹمنٹ میں جمع کیا اور انہیں ایک نئی ویب سائٹ میں انویسٹ کرنے کا کہا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ چینی ایکسپورٹرز اس ویب سائٹ پر اپنی اشیاء کی تشہیر کریں۔ جیک ما نے اس سائٹ کو علی بابا کا نام دیا۔ جلدی اس سروسز نے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اکتوبر 1999 میں علی بابا 25 ملین کی انویسٹمنٹ جمع کر چکی تھی۔ جیک ما نے اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور ان میں وفاداری پیدا کی۔ جب پہلی بار کمپنی نے منافع کمایا تو اس نے ہر ملازم کو سلی سٹرنگ کا ایک کین دیا اور کہا کہ اسے خوب کھیلو۔ ملازمین نے اپنے دفتر میں اس کین کے ساتھ خوب کھیلا اور بچوں کی طرح انجوائے کیا۔ 2005 میں یاہو کمپنی نے علی بابا کے 40% شیئرز کے بدلے 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ علی بابا کے لیے یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اسے اس وقت چین میں ای بے جیسے بڑے امریکی حریف کا سامنا تھا، لہٰذا علی بابا نے اپنے پروفٹ مارجن انتہائی کم رکھا۔ ایک مرتبہ جیک ما ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور شخص نے اس کا بل ادا کیا۔ اس کے ساتھ وہ جیک ما کے لیے ایک نوٹ چھوڑ کر گیا تھا، لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم علی بابا سے پیسہ نہیں کما رہے، میں
मैं पैसे बहुत कमा रहा हूँ, लिहाजा इसलिए तुम्हारा बिल मैं अदा कर रहा हूँ। जैक मा समझता था कि इसको पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार चाहिए और यही प्यार इसको इस बिल की सूरत में मिला। जैक मा ने 2014 में अपनी कंपनी को पब्लिक किया। अली बाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $150 अरब की IPO पेश की। ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी पेशकश थी। इससे जैक मा चीन का अमीर तरीन शख्स बन गया। इस वक्त इसके असासों की मालियत $25 अरब तक पहुंच चुकी थी। चाइना में वैलेंटाइन डे की बजाय सिंगल्स डे मनाया जाता है। इस दिन अली बाबा की सेल आसमान को छू जाती है। 2016 में अली बाबा की सिंगल्स डे की सेल $20 अरब रही। 2020 में सिंगल्स डे पर $56 अरब की सेल अली बाबा ने की। जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम अली बाबा 40 चोर की कहानी से मुतासिर होकर रखा था। इसकी कहानी में जब खुल जा सिम सिम का जिक्र होता है तो एक गार का मुंह खुल जाता है जो खजाने से भरी होती है। देखा जाए तो अली बाबा ग्रुप भी किसी खजाने से कम नहीं। इसने दुनिया भर में लाखों छोटे बड़े और दरमियाने कारोबारों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। जैक मा एक खुश मिजाज आदमी है और अपने मुलाजमीन को खुद भी एंटरटेनमेंट फराहम करते रहते हैं। एक बार मुलाजमीन की सालाना कॉन्फ्रेंस हुई तो इसने 20,000 लोगों के सामने जोकर बनकर परफॉर्म किया। जिंदा दिल जैक मा की मुश्किलात का आगाज 2020 में दोबारा से हुआ। चीनी रेगुलेटर्स ने इसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात शुरू की। इसके बाद जैक मा लापता हो गया। ये कई माह तक लापता रहा। पहले गाले कहा जाता रहा कि इसे चीनी हुकूमत ने गायब कराया है। बाद में तहकीकात के बाद ये साबित हुआ कि वो खुद ही रोपोश हो गए थे। अक्टूबर 2021 में जैक मा को एक और ग्रुप के खिलाफ जब तहकीकात शुरू हुई तो इसकी IPO मंसूख कर दी गई। इस पर जैक ने चीनी हुकाम को आड़े हाथों लिया। इसने चीन के रेगुलेटरी सिस्टम को ओल्ड स्कूल करार दिया। इसके बाद वो कई माह तक दोबारा मंजर से गायब हुए रहे। 1 मई 2023 को ये खबर आई कि जैक ने टोक्यो कॉलेज में पढ़ाने की एक पेशकश कबूल कर ली है।